السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: من علق تمیمة فقد اشرک، رواہ الامام احمد وصححہ الشیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ۔ برادران اسلام، معزز سامعین، پیارے بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج کے درس میں تعویذ اور گنڈے کی حقیقت، اس کے نقصانات اور کیا یہ تعویذ پہننا اسلام میں جائز ہے یا جائز نہیں، میں اس موضوع پر چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے اور آپ سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سب سے پہلے تعویذ کسے کہتے ہیں؟ تعویذ کا مطلب ہوتا ہے نظر بد سے بچنے کے لیے، یا شیطان، جنات یا بری آتما کے شر اور برائی سے بچنے کے لیے، یا کوئی فائدہ یا برکت حاصل کرنے کے لیے۔ آج ہمارے ہاں جو مروج ہے کہ گلے میں لٹکا لینا یا ہاتھ میں باندھ لینا، اسی کا نام تعویذ ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے اپنے ہاں بہت سے لوگ گلے میں تعویذ پہنتے ہیں کہ اس سے شیطان سے بچے گا، جنات نہیں لگے گا، کوئی ڈائن نہیں کرے گا، نظر بد نہیں لگے گی، اسی کا نام تعویذ ہے۔ آپ گاڑیوں میں بھی دیکھتے ہوں گے کہ لوگ گاڑی کے آگے میں ایک جوتا لٹکا دیتے ہیں، کالا کپڑا لگاتے ہیں، اسی کا نام تعویذ ہے۔ جب لوگ گھر تعمیر کرتے ہیں تو گھر کے چھت پہ یا ایک ڈنڈا کھڑا کر کے، کھمبا ڈال کر کے، وہاں پہ بھی جو ہے آدمی کی شکل بنا کر کے کالا لباس پہن کے وہاں پہ لگا دیتے ہیں، تو یہ تعویذ ہے۔ اب سوال ہے کہ اس تعویذ کو پہننا یا ایسا کرنا جائز ہے یا جائز نہیں؟ تو جواب یہ ہے کہ تعویذ کی دو قسمیں ہیں۔ تعویذ کی دو قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے طلسماتی تعویذ، یعنی کفریہ اور شرکیہ تعویذ۔ اس کا مطلب ہے کہ ایسا تعویذ کہ جس میں لکھا رہتا ہے یا علی یا محمد یا نبی یا غوث یا جبریل یا میکائیل، یعنی شرکیہ کلمات۔ تو وہ تعویذ جو شرکیہ کلمات پر مشتمل ہو، اس کی حرمت پہ تمام علماء امت کا اتفاق ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کے تعلق سے نص بھی موجود ہے، من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس شخص نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو یہ شرک ہے۔ اور تعویذ کی دوسری قسم ہے قرآن کی آیت کے ذریعے سے تعویذ بنا کے دینا، یا جو دعائے معثورہ ہے، دعائے معثورہ لکھ کے دینا، یہ جائز ہے یا نہیں؟ اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے۔ کچھ علماء اسے جائز کہتے ہیں، کچھ علماء اسے ناجائز کہتے ہیں۔ اور سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے، جس میں یہاں کے بڑے بڑے چنیدہ علماء، دیگرج علماء جس میں شامل ہیں، اس کمیٹی نے بھی فتویٰ دیا ہے کہ ناجائز ہی زیادہ راجح ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے شر کا دروازہ کھلتا ہے، شرک و بدعت کا دروازہ کھلتا ہے، اور لوگوں کا جو توکل اور بھروسہ ہے اللہ سے ہٹ کر کے تعویذ پر آ جاتا ہے۔ جیسے انسان کہتا ہے میں نے تعویذ پہن رکھی ہے، مجھے جنات سے ڈر نہیں لگتا، یعنی جنات سے کون بچا رہا آپ کو؟ تعویذ۔ جبکہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنات ہو، انسان ہو، شیطان ہو، ڈاکو ہو، سانپ ہو، بچھو ہو، کون بچاتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بچاتا ہے۔ اس لیے دوستو، وہ تعویذ جو قرآن کے ذریعے تیار کیا جائے وہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ آج لوگ قرآنی تعویذ کے نام پہ شرکیہ تعویذ تقسیم کرتے ہیں، اور لوگوں نے اسے اپنا کاروبار بھی بنا لیا ہے۔ اور بسا اوقات انسان کے جیب پہ ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور جیب کے ساتھ ساتھ ایمان پہ بھی ڈاکہ ڈالا جاتا ہے، اور کبھی کبھی خواتین کی عزتیں بھی لوٹ لی جاتی ہیں، اور اس طرح کی خبروں میں آتی رہتی ہیں۔ اس لیے قرآن کی تعویذ بھی درست نہیں ہے۔ اور اس چیز کو سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہتا ہوں۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ ہم دین کہاں سے سیکھیں گے؟ آپ کہیں گے قرآن سے اور حدیث سے۔ تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا قرآن و حدیث میں کہیں پہ تعویذ لٹکانے کا ثبوت ہے؟ جواب نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کسی صحابی کو تعویذ بنا کر دیا؟ جواب نہیں۔ کیا آپ نے ازواج مطہرات امہات المومنین کو تعویذ لٹکانے کو کہا؟ جواب نہیں۔
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کو، اپنے نواسوں کو تعویذ دیا؟ نہیں، آپ کے نواسے حسن حسین تھے، آپ اسے تعویذ نہیں دیتے تھے، تو پھر کیا دیتے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا پڑھ کر دم کرتے تھے۔ حدیث میں ثابت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسن حسین کو اس دعا کے ذریعے اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اعیذکم بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام کلمات کے ذریعے سے تم دونوں کو، یعنی حسن اور حسین کو، ہر شیطان سے، ہر نظر بد سے، ہر شر سے، ہر بری چیز کی تکلیف سے میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے کو جب تعویذ لٹکا کر نہیں دیتے تھے بلکہ دعا پڑھ کر دم کرتے تھے، تو کیا ہمارے لیے جائز ہے کہ ہم تعویذ لٹکائیں؟ جو کام نبی نہ کرے کیا ایک امتی کے لیے جائز ہے؟ جواب نہیں۔ اگر ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے ایک آئیڈیل ہے، ایک نمونہ ہے۔ زندگی کے تمام شعبے میں، کھانے میں، پینے میں، سونے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، شادی بیاہ، یہاں تک کہ تعویذ اور ان چیزوں میں بھی ہمیں اپنے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ ایک اور نقطہ میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ چلو میں نے مان لیا کہ قرآن مجید میں شفا ہے، کیونکہ جو لوگ کہتے ہیں اس کی ہی دلیل ہے کہ اس میں شفا ہے۔ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید کو لٹکانے میں شفا ہے یا پڑھنے میں شفا ہے؟ آپ سب کا ایک ہی جواب ہوگا کہ نہیں، قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں شفا ہے، قرآن مجید پڑھنے میں شفا ہے، قرآن مجید میں تدبر کرنے میں شفا ہے، قرآن مجید پہ عمل کرنے میں شفا ہے، نہ کہ لٹکانے میں شفا ہے۔ تو جو لوگ تعویذ لٹکاتے ہیں وہ پڑھتے تو نہیں ہے نا، اس لیے ہمیں قرآن مجید کو لٹکانا نہیں ہے تعویذ کی شکل میں، بلکہ اسے پڑھنا ہے۔ اور میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں۔ مثال نمبر 1، آپ بیمار ہیں، ڈاکٹر نے آپ کو دوا دیا، اگر آپ دوا کھاؤ گے نہیں تو شفا کیسے ملے گی؟ اگر آپ دوا کو گلے میں لٹکا لو شفا ملے گی؟ جواب نہیں۔ تو جس طرح دوا گلے میں لٹکا لینے سے شفا نہیں ملتی ہے، اسی طرح سے قرآن کی آیات بھی گلے میں لٹکا لینے سے شفا نہیں ملتی ہے۔ نمبر 1، مثال نمبر 1۔ مثال نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو شفا کہا ہے، بالکل صحیح ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے شہد کو بھی قرآن میں شفا کہا ہے۔ اب میں پوچھوں آپ سے کہ شہد کھانے اور پینے میں شفا ہے یا لٹکانے میں؟ آپ کہیں گے کھانے اور پینے میں۔ تو اسی طرح دوستو قرآن مجید کی تلاوت کرنے میں شفا ہے، نہ کہ لٹکانے میں۔ تیسری مثال، زمزم کے بارے میں بھی حدیث میں آتا ہے کہ اس میں شفا ہے، بیماری کا علاج ہے، تو وہ پینے میں علاج ہے یا لٹکانے میں؟ جواب کھانے اور پینے میں۔ تو اسی طرح دوستو قرآن مجید کی تلاوت میں شفا ہے، نہ کہ قرآن مجید کو تعویذ کی شکل میں گلے میں لٹکانے میں شفا ہے۔ لہذا تعویذ خواہ قرآن مجید سے ہو یا دعائے معصورہ سے ہو یا شرک یا کلمات ہو، یہ درست نہیں ہے، ناجائز نہیں ہے۔ اسے علماء نے ناجائز قرار دیا ہے کیونکہ اس سے شرک کا دروازہ کھلتا ہے، شرک و بدعت عام ہو جاتا ہے، لوگوں نے اسے اپنا کاروبار بنا لیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ قرآن کی بے حرمتی بھی ہوتی ہے۔ وہ کہیں گے کیسے؟ میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا انسان جب ناپاک ہو، جب میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں، ناپاکی کی حالت میں، جنبی کی حالت میں قرآن شریف کو چھو سکتے ہیں؟ جواب نہیں۔ اب بتاؤ، جو عورتیں یا جو مرد تعویذ پہنتا ہے جب میاں بیوی آپس میں صحبت کرتے ہیں، اس وقت بھی گلے میں لٹکا ہوتا ہے، ہاتھ میں بندھا رہتا ہے، کمر میں لگا رہتا ہے، اور صحبت کرنے کے بعد بھی وہ آپ کے جسم پہ رہتا ہے، تو قرآن کی بے حرمتی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کیا کوئی آدمی قرآن شریف کا پیپر یا ٹکڑا لے کر کے ہاتھ میں حمام میں جا سکتا ہے؟ جواب نہیں۔ اور جو گلے میں تعویذ لٹکا لیا ہے یا اپنے ہاتھ میں تعویذ باندھ لیا ہے، وہ جتنی مرتبہ ٹوائلٹ میں جاتا ہے وہ پیخانہ پیشاب کرتے وقت بھی اس کے ساتھ میں لگا رہتا ہے۔ یہ بے حرمتی نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا قرآن کو نیچے دبا کر کے آپ سو سکتے ہیں؟ جواب نہیں سو سکتے ہیں۔ لیکن جن کے گلے میں تعویذ لٹکتی ہے یا ہاتھ میں تعویذ ہے، وہ جب بھی سوتا ہے تو وہ ہاتھ کے نیچے آتا ہے، گلے کے نیچے آتا ہے، تو اس طرح سے قرآن شریف کی بے حرمتی ہے۔ لہذا دوستو تعویذ خواہ قرآن شریف سے ہو یا دعائے معصورہ سے ہو یا کفری کلمات سے ہو، تعویذ لٹکانا درست نہیں ہے، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں جھاڑ پھونک کرنا ہے، دم کرنا ہے۔ حدیث میں ثابت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے گی شیطان نہیں آئے گا. ہاں، یا اگر کسی کو شیطان لگ جائے، نظر بد لگ جائے، الحمدللہ پڑھیے، آیت الکرسی پڑھیے، آمن الرسول پڑھیے، قل اللہ احد، سورۃ الفلق، سورۃ الناس. آپ ان چیزوں کو پڑھ کر کے ایسے ہلکا سا ہاتھ میں تھکا دیجئے اور اس انسان کے سر سے لے کے پورے جسم پہ آپ مل دیجئے. اگر کوئی خاتون ہے تو آپ ان کے ہاتھ پہ تھکا دیں، اس طرح سے تھوک لگا کے ہلکا سا، اور ان سے کہیں کہ اپنے جسم کو، اپنے ہاتھ کو جسم پہ ملو. اگر وہ خود سے نہیں مل سکتی ہے تو ان کی ماں ہے، ان کی بہن ہے، کوئی بھی عورت ہے، ان کے ہاتھ پہ پڑھ کے دم کیا جائے اور وہ اپنے ہاتھ سے خاتون کے جسم پہ اس طرح سے پھیر دے گی، انشاءاللہ انہیں شفا ملے گی. حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ بسم اللہ پڑھ کے دروازہ کھولیں گے، گھر میں جائیں گے، شیطان آپ کے ساتھ نہیں جائے گا. بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھائیں گے، شیطان آپ کے ساتھ کھانا نہیں کھائے گا. تو اصل میں ہم لوگ اسلام کی تعلیمات سے دور ہیں، اس لیے شیطان لگتا ہے، نظر بد ہمارا پیچھا کرتا ہے یا ہمیں تنگ کرتا ہے. اگر آپ قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کریں گے، قرآن شریف پڑھیں گے، صبح و شام کی دعائیں پڑھیں گے، صبح و شام کے اذکار پڑھیں گے، تو انشاءاللہ جنات، شیطان، نظر بد، اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، آپ تمام چیزوں کے شر سے محفوظ رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، الہ العالمین تو مجھے بھی اور آپ سب کو، ہمارے سارے بھائیوں کو، سارے بہنوں کو شیطان اور انسان جنات کے نظر بد سے محفوظ رکھے. آمین. اور ہمیں تعویذ نہیں بلکہ ہمیں قرآن کریم کی آیت کے ذریعے سے ہمیں جھاڑ پھونک اور دم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیرا.